رضاعت اس کے مسائل بیان ہو چکے، پچھلی مرتبہ حضانت اس کے تمام مسائل واجبات کے بیان ہو چکے، اور آج ولایت دیکھیے بچے کی ولایت کس کے پاس ہوتی؟ بچے کی ولایت باپ اور دادا کے پاس ہوتی، باپ اور دادا یا باپ یا دادا۔ اچھا، ولایت سے کیا مراد ہے؟ ولایت سے مراد دیکھیے دو چیزیں علی الخصوص ہیں۔ نمبر ایک ہے بچے کے مالی امور، بہت اہم مسائل ہیں، دیکھیے آگے چل کر ایسے واجبات اس میں آنے والے ہیں جن میں بے پناہ غلطیاں ہو رہی ہیں۔ بچے کے مالی امور، اور دوسری چیز ہے بچے کی ازدواجی امور۔ اچھا، یعنی بچے کی کیا، چھوٹے بچے کی کیا شادی کرنی ہے، تو اس لحاظ سے بھی، اور لڑکیوں میں تو بلوغ کے بہت بعد تک بھی سلسلہ شادی ہونے تک ولایت باپ اور دادا کے پاس ہوتی ہماری لڑکی کے لیے، تو وہ آگے چل کر بھی آگے چیز آئے گی۔ اچھا دیکھیے حضانت کے اعتبار سے تو پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی کہ حضانت خواہ ماں کے پاس کیوں نہ ہو، مگر مالی امور سارے باپ اور دادا کے پاس ہوتے ہیں۔ پھر ایک سوال یہ ہے کہ کیا بچے کی ماں اس کی ولی بن سکتی؟ دیکھیے ماں خود بخود بچے کی ولی نہیں بن سکتی، بلکہ کوئی بھی نہیں بن سکتا۔ مثلا باپ کا انتقال ہو گیا، دیکھیے بہت بڑی غلطی یہاں پر ہوتی، باپ کا انتقال ہو گیا، دادا کا مثلا پہلے انتقال ہو گیا تھا، ماں بیوہ ہو گئی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ماں تمام بچے کے مالی امور میں تصرف کرتی، جو کہ ایک حرام ہے۔ خواہ ماں بیوہ ہوئی ہے، بچہ اسی کے پاس ہے، ماں تمام لک آفٹر اس کو کر رہی ہے، لیکن بیوہ ہونے سے مثلا کیا کسی غیر شرعی اختیار اس کے پاس ہاتھ میں آ جاتا ہے؟ کیا مثلا ماں کو بیوہ ہونے کی وجہ سے چوری اور ڈاکہ ڈالنے کی اجازت مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ تو جو اس کا شرعی حق نہیں ہے، ماں اگر اسے اپنے ہاتھ میں لے گی تو ماں گناہگار ہو جائے گی، ماں گناہگار ہو جائے گی۔ اب وہ کیا کرے پھر؟ ماں کے لیے واجب ہے کہ وہ حاکم شرع کے پاس جائے کہ باپ اور دادا کا اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اچھا دیکھیے جب باپ اور دادا کا انتقال ہو گیا نا، تو خود بخود بچے کی ولایت حاکم شرع کے پاس منتقل ہو جاتی۔ اب ماں خود تو ولایت لے نہیں سکتی کہ بچے کے پیسے ہیں، بچے کی بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو استعمال کرنے لگے یا بچے کے مال کے اندر کوئی تصرف کرنے لگے۔ اب ماں بچے کی ولایت کے لیے حاکم شرع کے پاس جائے گی، اور حاکم شرع چاہے تو ولایت اپنے پاس رکھے گا مگر وہ مناسب سمجھے گا، اور چاہے تو وہ ولایت ماں کو منتقل کر دے گا اور اجازت دے دے گا کہ ٹھیک ہے آپ اس کے مالی امور میں تصرف کر سکتی ہیں۔ لیکن ماں کو یہ واجب رہے گا کہ وہ حاکم شرع کے پاس جائے۔ خود سے کبھی بھی ولایت بچے کے ماموں کے پاس، بچے کے چچا کے پاس، تایا کے پاس، مثلا ماں کے پاس، نانا نانی کے پاس یا دادی وغیرہ کے پاس منتقل نہیں ہوتی۔ اچھا دیکھیے اس کے اندر ایک خاص پہلو کو دماغ میں رکھنا چاہیے، ایک فقہی مسئلہ ہے کہ دیکھیے ہر شخص اپنے مال کا مالک ہوتا ہے۔ یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ دیکھیے بچہ تو ہمارے گھر ہی رہ رہا ہے، چاہے والدین زندہ ہیں بھی بچے کی، اور ماں باپ یہ سمجھیں کہ تو بچہ جو ہے ہمارے گھر ہی رہ رہا ہے تو بچے کا جتنا مال ہے وہ ہمارا مال نہیں۔ اچھا باپ ماں یہ ہرگز نہیں سوچ سکتے کہ بچے کا مال ہمارا مال، بیوی جس طرح سے یہ نہیں سوچ سکتی کہ شوہر کا جتنا مال ہے وہ میرا مال ہے، اس طرح شوہر نہیں سوچ سکتا کہ بیوی کا جتنا مال ہے وہ گویا میرا ہی مال ہے۔ ٹھیک ہے کوئی آپس میں رضامندی ہو، آپس میں کوئی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہو، یا اپنے اموال کو استعمال کرنے کی اجازت شوہر و بیوی نے ایک دوسرے کو دے رکھی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن ویسے ہر شخص کا مال بالکل الگ ہے۔ عام طور پر وہ بیویاں کہ جو کہ شوہروں کی جیب کاٹتی ہیں یا اس کی اجازت کے بغیر پیسے وغیرہ نکال لیتی ہیں، ان کے ساتھ واقعتاً ایک فقہی مسئلہ ہے، جب تک شوہر کی اجازت نہیں ہے ان کے لیے حرام ہے شوہر کی جیب سے پیسے نکالنا۔ اچھا حتیٰ کہ دیکھیے کیا بچے کا مال گھر والے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بچے کو ملنے والا جو مال ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، مثلا بچے کو ملنے والے تحفے بچے کا مال ہے، اور بچے کو جو سالگرہ میں گفٹس وغیرہ عام طور پہ ملتے ہیں وہ بچے کا مال ہے، بچے کو پیدائش کے موقع پر ایک منہ دکھائی ملتی ہے وہ بچے کا مال ہے، اس طرح بچے کو ہو سکتا ہے اسکول سے جو ہے انعامات ملتے ہوں،
اور بچے کو سالانہ عید پر عیدیاں ملتی ہیں، یہ سب بچے کا مال ہے، ولی کو اس مال کے استعمال کی اجازت نہیں ہے، البتہ خاص طریقہ جو آگے چل کر آئے گا، لیکن اصلاً بچے کے مال کو ولی باپ اور دادا بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ دیکھیے یہ بات یاد رہے، ایک بات اور بھی، کیا بچے کے ولی پر واجب ہے کہ اپنا ذاتی مال بچے کے اوپر خرچ کرے؟ مثلا ولی دیکھیے بچے کا نان و نفقہ جو ہے وہ اٹھا رہا ہے، تو کیا اپنا ذاتی مال خرچ کرنا واجب ہے؟ بچے کا اگر اپنا کوئی ذاتی مال موجود ہے تو ولی پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنا ذاتی مال بچے کے اوپر خرچ کرے، وہ بچے کا ہی مال اس کے اوپر خرچ کر سکتا ہے، سوائے فقط ایک ہی رشتہ ایسا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ خواہ وہ ارب پتی کیوں نہ ہو، کھرب پتی کیوں نہ ہو، اس کا نان و نفقہ واجب ہوتا ہے، اور وہ ہے بیوی کا نان و نفقہ، چاہے بیوی تقاضا نہ بھی کرے، چاہے تقاضا نہ کرے، لیکن اس کے باوجود بھی بیوی کا نان و نفقہ شوہر کے اوپر واجب ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ بیوی معاف کر دے۔ یعنی اگر بیوی نے تقاضا کیا اور مثلا شوہر مر گیا، اس کے بعد نان و نفقہ کا بیوی نے تقاضا کیا، اس کے بعد ایسی بیماری شوہر کو کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، تو نان و نفقہ کی یہ رقم شوہر کی مرنے کے بعد بھی شوہر کے اوپر قرض رہے گی، اور سارے قرضوں کی ادائیگی کے ساتھ نان و نفقے کی جو رقم ہے پہلے میراث کو تقسیم کرنے سے بھی پہلے نکال کر بیوی کو دی جائے گی، اس کے بعد میراث تقسیم ہوگی، سوائے اس کے کہ بیوی معاف کر دے یا زندگی میں معاف کر دے یا مرنے کے بعد معاف کر دے۔ تو جب تک اس نان و نفقے کی مقدار نہیں نکالی جائے گی میراث بھی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ یہ فقط بیوی کا سلسلے کا ہے، حتیٰ کہ والدین کے نان و نفقے میں بھی یہ استثناء نہیں۔ مثلا دیکھیے والدین اب بوڑھے ہو گئے، اولاد جوان ہو گئی، اور والدین کہہ رہے ہیں بھائی مجھے پیسہ دو لا کر، ساری زندگی میں نے تمہیں پالا ہے، تمہیں پڑھایا لکھایا ہے، تم پر خرچہ کیا ہے۔ اگر والدین کے پاس اپنے پیسے موجود ہیں تو اولاد پر واجب نہیں کہ والدین کا نان و نفقہ اٹھائے، ہاں اگر وہ مجبور ہے تو پھر تو اٹھانا پڑے گا، لیکن اگر والدین کے پاس اپنا مال موجود ہے اور پھر وہ تقاضا کریں کہ ٹھیک ہے ہمارا مال موجود ہے لیکن تمہیں پڑھا لکھا کر بڑا کر دیا، تم پر واجب ہے کہ اب ہمارا نان و نفقہ اٹھاؤ، تو واجبات کے اندر یہ بات شامل نہیں ہے، وہ تو اخلاقیات کی گفتگو کے اندر ایک الگ سے چیز گفتگو ہوتی ہے کہ کس طرح سے ان کا بڑھ کر ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے احسانوں کا بدلہ کسی طور پر چکانے کی کوشش کرنا ہے، لیکن اصلاً واجبات کے اندر یہ مسئلہ شامل نہیں۔ صرف اور صرف بیوی ایک ایسا رشتہ ہے کہ وہ اگر تقاضا خواہ نہ بھی کرے تب بھی اس کا نان و نفقہ اٹھانا واجب ہے، چاہے وہ ارب پتی اور کھرب پتی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اچھا اب دیکھیے بچے کا مال شرعاً کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بچے کا اپنا جو مال ہے، باپ پر تو واجب نہیں کہ اپنا مال خرچ کرے، مگر بچے کا مال بچہ بھی خرچ نہیں کر سکتا، کیونکہ بچہ اپنے اس لحاظ سے مال کا مالک نہیں ہے بلکہ ولی کو اختیار ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیے ماں کے پاس حضانت ہے، چلے مثلا 2 سال تک مثلا بچہ جو ہے ماں کے پاس رہ رہا ہے، اچھا اسی حضانت کے دوران مثلا بچے کی سالگرہ بھی آ رہی ہے، اس میں تحفے مل رہے ہیں، بچے کو عیدیاں مل رہی ہیں، بچے کو منہ دکھائی مل رہی ہے، ادھر ادھر سے انعامات مل رہے ہیں، پیسوں کا تعلق حضانت سے نہیں ہے، پیسوں کا تعلق ولایت سے، اور ولایت باپ کے پاس ہوتی ہے، تو ماں کو مالی امور کے سلسلے میں باپ سے اجازت لینی پڑے گی، کیونکہ بچے کا مال موجود ہے۔ اچھا بچے کا مال موجود ہو تو باپ پر واجب نہیں ہے کہ وہ خود خرچہ اٹھائے۔ دیکھیے بچے کے پہلی بات تو یہ دماغ میں رکھنی چاہیے کہ اصلاً فقہی مسئلہ یہ ہے کہ بچے کی جتنی بھی ملکیتیں ہیں ان کو بلوغ تک کیا سنبھال کے رکھنا ضروری ہے؟ جی ہاں سنبھال کے رکھنا ضروری، البتہ وہ اضافی چیزیں جو ہیں نہیں، پہلے اس کے اندر ایک اور بات بتا دوں کہ دیکھیے بچوں کے بہت سارے اضافی کپڑے ہوتے ہیں، کھلونے ہوتے ہیں، اب بچے کی یہ تمام چیزیں بھی بچے کی ملکیت ہیں، اور ابھی آپ نے سنا کہ بچے کے مال کو رکھنا ضروری ہے سنبھال کے، یہاں تک کہ بلوغ کے بعد بچے کے حوالے کیا جائے۔ اب کتنا مشکل کام ہے کہ بچے کی ایک ایک چیز اس طرح سے سنبھال کر رکھی جائے۔ اچھا باپ کے اوپر
واجب نہیں اگر بچے کا اپنا مال موجود ہے، لیکن بچے کے پاس ہو سکتا ہے اتنا کیش نہ ہو، لیکن بچے کے پاس اور چیزیں ہیں، بچے کے پاس اور چیزیں ہیں، تو اب کوئی اور شخص ان چیزوں کو استعمال بھی نہیں کر سکتا. مثلا بچہ چھوٹا تھا، اس کے کپڑے آئے، کپڑے چھوٹے ہو گئے، اب کیا کریں؟ اس کے بعد نیا پیدا ہونے والا جو بچہ ہوتا ہے وہ کپڑے اس کے کام آتے ہیں، یہ حرام ہے. یہ بچے کی ملکیت تھی، دوسرے بچے کی ملکیت میں آپ نے کیسے قرار دے دی؟ جب تک ایک شرعی ایک ہیلا نہ کیا جائے تب تک اس کام کی اجازت نہیں. اچھا مثلا جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، بچہ کھلونے استعمال کر رہا ہے، آپ نے اس کا کھلونا اٹھا کے بھائی کے بچے کو دے دیا، یہ بھی حرام ہے. یہ بچے کی ملکیت تھا، آپ کو سنبھال کے رکھنا چاہیے تھا، تو یہ کس طریقے سے ہوگا؟ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں. دیکھیے اب ضروری نہیں ہے کہ بچے کا جو مال ہے اس کے پاس کیش ہی ہو، کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے مال میں. مثلا بالفرض اگر کوئی عورت آپ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میری مالی مدد کریں آپ، میں بہت زیادہ میں مقروض ہوں، یا میرے فلاں مجھے اپنی حاجت کے لیے کچھ پیسے چاہیے، اور آپ نے دیکھا کہ اس نے مثلا سونے کے زیورات پہنے ہوئے، اب آپ اسے کیا کہیں گی؟ کہیں گی بھائی ان زیورات کو بیچو اور اپنی جو ضرورت ہے اسے پورا کرو. مثلا کوئی شخص کہے بھائی میرے پاس کیش تو کچھ ہے نہیں، البتہ میرے پاس 3-4 پلاٹ ہیں، کیا مجھ پر حج واجب ہے؟ جی ہاں آپ پر حج واجب ہے، آپ ان پلاٹس کو بیچیے، کیش ہونا ضروری نہیں ہے، آپ ان کو بیچیے اور حج پر جائیے. تو اب باپ کے لیے دیکھیں کتنا مسئلہ ہے کہ وہ تمام بچے کے چھوٹے چھوٹے بچپن کے کپڑے چیزیں ساری جمع کر کے، اس کی عیدیاں یہ وہ سب جمع کر کے، بلوغ تک 16ویں سال کے پہلے دن لڑکا بالغ ہوگا، لڑکی 10ویں سال کے پہلے دن بالغ ہوگی، کب تک اس کو سنبھال کے کہاں رکھے گا؟ تو پورے گھر مثلا ہو سکتا ہے کہ بھر کھلونے بھی اس کے سنبھال کے رکھنے. اب وہ کیا کرے؟ ایک شرعی ایک طریقہ ہے، اگر یہ شرعی طریقے پر عمل کوئی نہیں کر رہا ہے تو یہ حرام ہو جائے گا. وہ کیا ہے کہ باپ ان چیزوں کی خریداری کر لے، خریداری خواہ ذہنی خریداری ہی کیوں نہ ہو. دیکھیے پہلے ایک بات اور بتا دوں، پہلے کچھ پرانے ہمارے علماء جو ہے وہ گزرے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ جس وقت کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو اس میں ضروری ہے کہ صیغہ پڑھا جائے. پہلے بہت پہلے کے علماء اس بات کو کہتے تھے. مثلا صیغے پڑھے جاتے تھے. وہ مثلا بیچنے والا یہ کہتا تھا میں نے اتنے پیسوں پر اتنی مالیت کی چیز مثلا تمہیں بیچتا ہوں، اور خریدنے والا کہتا تھا صیغہ پڑھتا تھا باقاعدہ کہ میں اتنی پیسوں کی یہ چیز تم سے خریدتا ہوں. وہ کہتے تھے یہ صیغہ پڑھنا ضروری، لیکن موجودہ مجتہدین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صیغہ پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ خرید و فروخت کی ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں معاطات. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یعنی بغیر صیغے پڑھے خرید و فروخت کرنا. جس طریقے سے اکثر ہوتا ہے کہ آپ سپر اسٹور وغیرہ کسی میں جاتی ہیں، آپ نے چیز اٹھائی کاؤنٹر پہ لے جا کر رکھی، کیش کاؤنٹر پہ، اس نے آپ کو ایک سلپ پکڑا دی، اس میں آپ نے پیسے دیے اور چیز اٹھا کر گھر لے آئے، ہو گئی خرید و فروخت، نہ کوئی صیغہ پڑھا گیا اور نہ کچھ ہوا. اس کو کہتے ہیں معاطات، جس کے اندر صیغے نہیں پڑھے جاتے. اچھا اب بچوں کی جو چیزوں کی خرید و فروخت، بچوں کی اضافی جو چیزیں وہ خرید و فروخت ہو سکتی. دیکھیے بچوں کے جو ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ تو آپ نہیں خرید سکتے کہ جو اس نے کپڑے پہنے ہیں وہی آپ نے خرید لی. اضافی جو چیزیں یہ دماغی طور پر آپ خرید و فروخت کر سکتی ہیں اس کی، یعنی آپ سے مراد ماں کو تو حق نہیں ہے سوائے کہ باپ کی طرف سے اس کو اجازت مل جائے، لیکن یہ کہ باپ کو دماغی خریداری اس کی کرنی پڑے گی اور مارکیٹ ریٹ پر اس کو خریدنا ہوگا. یہ نہ ہو کہ بچے کی چیز مثلا بالکل اونے پونے داموں جو ہے باپ خرید لے، اور اب خریدنے سے کیا ہوگا، یہ چیز باپ کی ملکیت بن جائے گی. یعنی وہ دماغ میں بہت ساری چیزیں سوچے، مثلا اس طرح سے اس کو خریداری کرنی کہ بچے کے مال کا کوئی نقصان نہ ہو. مثلا ٹھیک ہے اگر 500 روپے کی بازار میں کوئی چیز بک رہی ہے تو وہ 600 میں اس کو خرید لے. اب اس دماغی خرید و فروخت سے کیا ہوگا کہ مثلا وہ کہے کہ یہ جو بچے کے کھلونے ہیں اندازاً اس نے لگایا کہ مارکیٹ میں اگر ان کو بیچا جائے تو مثلا یہ 5000 کے اندر جو ہے بکیں گے، تو کہے گا ٹھیک ہے میں 6000 میں اس کو خریدتا ہوں. اب کیا وہ دماغی طور پر اس نے کیا، تو اب یہ کیا چیز کہ اس نے جو اضافی چیزیں ہیں بچے کی وہ خود خرید لی، اور وہ پیسہ جو اب جو دودھ باپ خرید کے لائے گا، جو بچے کی فیس باپ پے کرے گا،
وہ اس پیسے کے اندر سے پے کر دے، جو بچے ہی کا مال تھا جو اس نے دماغی طور پر خرید و فروخت کر لی تھی اس کی۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اب یہ تمام چیزیں جو اس نے بچے کی جو ہے وہ خرید لی ہیں اور اس پیسے کو بچے کے اوپر استعمال کر دیا ہے، اس کی فیس میں دے دیا ہے، مثلا اس کے دودھ کے اوپر خرچ کر دیا ہے، اس کے لیے اضافی کپڑے اس نے مثلا کچھ لیے جو اس کی ضرورت کے تحت بھی ہو سکتے ہیں، اور بچے کو اب یہ سب چیزیں اس کی اپنی ہو گئیں۔ اب وہ چاہے تو اگلے پیدا ہونے والے بچوں کو وہ کپڑے پہنا سکتا ہے، اب وہ چاہے تو ان تمام کپڑوں کو وہ اپنے مثلا گھر میں ماسی اس کے کام کرتی ہے اس کے بچے کو دے سکتا ہے۔ یہ جو کھلونے اس نے دماغی ذہنی خریداری والے کے تحت اس نے کیے تھے، خریدے تھے، یہ کھلونے اپنے بھائی کے بچوں کو بھی دے سکتا ہے، اور چاہے تو کہیں بھی پھینک بھی سکتا ہے، بغیر استعمال کے کہیں بھی ڈال بھی سکتا ہے۔ اگر یہ نہ کرتا تو یہ دوسرے بچوں کو کپڑے پہنانے جائز نہیں ہوتے، اور اپنے بچے کی ملکیت بھائی کے بچے کو نہیں دے سکتا تھا، اور نہ اس کے اس انداز سے کسی اور کو اس کے کھلونے یا اور چیزیں جو ہیں وہ دینی جائز تھی۔ اچھا، اس میں بھی صرف ضرورت کی جو چیزیں وہ خرید و فروخت نہیں کر سکتا، البتہ اضافی چیزیں، مثلا بچے کے پاس 20 جوڑے کپڑے ہیں لیکن بچہ عام طور پہ 4-5 جوڑے سے اس کا جو گزارا ہو جاتا ہے، اب اضافی طور پر جو ہیں ان کی خرید و فروخت کر سکتا ہے، ورنہ کتنا مشکل تھا۔ اچھا، اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہے، اگر یہ آپ باپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ اموال تو ذرا کم پڑ رہے ہیں، ایک چیز اور بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیں، بچے کو شرعی اعتبار سے مکان پرووائڈ کرنا بھی باپ کے اوپر واجب نہیں۔ بچے کا اگر اپنا مال موجود ہے، باپ یہ کر سکتا ہے کہ اپنے ہی مکان کا ایک کمرہ جس کے اندر مثلا بچہ رہتا ہے، سوتا وغیرہ ہے، کھیلتا ہے، وہ چاہے تو دماغی طور پر اس بچے کو کرائے کے اوپر یہ کمرہ دے دے۔ دیکھیے، بڑے اہم میں مسئلے بتا رہا ہوں یہ والے، یعنی یہ جب ورنہ خرید و فروخت کے اعتبار سے یہ تمام چیزیں اگر کرنی ہیں تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ مثلا وہ سوچے کہ ایک کمرہ عام طور پر کیا اس کا مارکیٹ ریٹ ہے کرائے پہ، مثلا 5,000 روپے پہ ایک کمرہ مل جاتا ہے بالفرض۔ اب یہ دماغی طور پر 5,000 کی جو رقم ہے اس کے مطابق جو ہے وہ سمجھیں بچے کو اس نے کرائے پر دے دیا، اور اس کے اور اتنے ہی پیسے اس کی عیدی میں سے، بچے کی عیدی رکھی ہوئی اس میں سے وہ عیدی کے پیسے خود استعمال کر لی۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں۔ اچھا، جو پہلے اس سے پہلے ہو گیا وہ اب نہیں ہو سکتا، مثلا کہہ کہ اچھا اس سے پہلے میں نے جتنا کچھ یہ استعمال کیا تھا، میں وہ تو باپ کی نیت یہ تھی کہ اپنے پاس سے کر رہا ہوں، وہ ٹھیک ہے، مستحبات وغیرہ کے اندر چلا گیا، آئندہ کے اعتبار سے باپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ اگر وہ بچوں کی تمام چیزوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے یا اس ہیڈیک کو نہیں پالنا چاہتا ہے کہ میں کہاں ان کو سنبھال کے رکھوں، دیگر لوگ بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو پھر وہ ان چیزوں کی ایک ذہنی خریداری اس کو کرنی پڑے گی، تو پھر جا کر یہ مسئلہ جو ہے وہ سالو ہوگا۔ اچھا، ماں، یہ تو ہو گیا کہ اس طرح کی جو خرید و فروخت کا جو ہے خاص فائدہ ہے جو کہ آپ نے دیکھا۔ ماں جو ہے بچے کے مالی امور کے سلسلے میں باپ سے وکالت لے سکتی ہے، باپ سے اجازت لے سکتی ہے، تو پھر یہ اس طرح کی خرید و فروخت کی ماں بھی اگر اجازت لے لے باپ سے تو خواہ وہ الگ ہی کیوں نہ رہ رہی ہو تب بھی بچے کے مال میں اس کو تصرف کی اجازت مل جائے گی۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، لیکن اگر یہ اجازتوں کے بغیر ہی کام ہو رہے ہیں، نہ باپ کو یہ مسئلہ پتا ہے نہ ماں کو یہ مسئلہ پتا ہے، اور دوسرے بچوں کے لیے وہ استعمال ہو رہی ہیں اس کی چیزیں، اس کے جو کھلونے ادھر ادھر دیگر بھائیوں کے بچے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، اس کا سامان اٹھا کے کسی جگہ چیریٹی میں مثلا دے دیا جاتا ہے بچے کا، تو یہ حرام اور گناہ۔ کسی کی، اب انہوں نے پہلے بتایا تھا، ہر شخص اپنے مال کا مالک ہے، بچہ بھی مال کا مالک ہے، لیکن کیونکہ ابھی وہ نابالغ ہے تو ولایت اس وقت اس کے باپ کے پاس ہے، لیکن باپ اپنے اس میں استعمال نہیں کر سکتا، اس کے نگہبانی کرنا ہے، نگہداری کرنا ہے، اور اگر اس کو استعمال کرنا ہے ان چیزوں کو اور اس سر درد کو نہیں پالنا کہ میں ان سے کہاں سنبھال کے رکھوں، تو اس طرح کی ذہنی خریداریوں سے اس کو کام کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ ہے کہ بلوغ کے بعد بچے کی املاق کا کیا ہوگا۔ ادھر بچہ بالغ ہوا، لڑکی 10ویں سال کے پہلے دن بالغ ہو گئی، اور جو لڑکا ہے مثلا وہ 16ویں سال کے پہلے دن بالغ ہو گیا۔ اب یہ ساری سنبھال کر رکھی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، بچے کے پیسے اور یہ سب کچھ، یہ سب کا سب بچے کے حوالے کرنا پڑے گا، بچے کے حوالے کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ باپ یہ کہے گا بھائی یہ سب پیسے میں نے اٹھا کے اس کو بچے کو دے دی اپنے لڑکے کو، تو یہ تو مثلا اڑا دے گا سارے، باپ روک بھی نہیں سکتا، ظاہر ہے وہ تو ملکیت ہو گئے اس کے بعد۔ جیسے ہی بلوغ آیا لڑکے کے پاس
فوراً ہی باپ کی ولایت ختم ہو گئی. اب بچہ خود مختار ہو گیا, بچہ نہیں نا, پورا بالغ ہو گیا وہ اب شریعت کے اعتبار سے. باپ ایک کام کر سکتا ہے, بچے کے ساتھ مصالحت کر سکتا ہے. دیکھیے ہم کیونکہ واجبات کے مسئلے بیان کر رہے ہیں, واجبات کے مسئلے اگر پتہ چل جائیں نا تو بہت ساری چیزوں کے اندر بہت بڑے حل نکل آتے ہیں. باپ مصالحت کر لے, مثلا باپ آ کر کہہ سکتا ہے کہ دیکھو اب تم بالغ ہو گئے, یہ پیسے تو تمہارے پیسے ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں, ہم چاہیں تو اب تمہیں اپنے گھر سے نکال سکتے ہیں. مثلا یہ کہ ظاہر ہے اب تم اب خود مختار ہو گئے, تمہیں یہ پرووائڈ کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ہمیں مکان پرووائڈ کرنا ذمہ داری نہیں ہے, تمہاری تعلیم جو ہے کا خرچہ اٹھانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, تمہارے نان و نفقہ ہم پر واجب نہیں ہے اب, لیکن تمہارے اتنے پیسے ہمارے پاس ہیں, اگر تم یہ پیسے ہمارے پاس رہنے دو تو اس کے بدلے میں ہم تمہیں رہائش بھی مہیا کریں گے, تمہارا کھانا پینا بھی مفت ہوگا, تمہارے تعلیمی اخراجات بھی اٹھا لیں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ بچے کے وہ ان امور اور وہ نوجوان راضی ہو جاتا ہے مثلا, تو ظاہر وہ بالغ ہو گیا. اب اس کی نابالغ 7, 8, 9, 10 سال کے بچے سے اگر آپ اجازت لیتے ان اموال کو استعمال کرنے کی, اس کو اجازت دے بھی دیتا تب بھی آپ کو اختیار نہیں تھا کہ اس کی چیزوں کو آپ استعمال کر سکیں. لیکن بالغ ہونے کے بعد اس سے مصالحت کی جا سکتی کہ اگر وہ مان جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, پھر وہ تمام پیسہ باپ اپنے پاس رکھ لے اور نارمل جس طریقے سے بچہ گھر میں رہ رہا ہے اس کے اوپر اخراجات ویسے ہی کرتا رہے. اور اگر وہ نہیں مانتا تو پھر لا محالہ وہ تمام پیسے اس کے حوالے کرنے پڑیں گے یا جو بھی اس کی املاک. اچھا, یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. بہت سارے اس کے اندر اس طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے کہ خواتین کو, یا باپ بھی دیکھ رہا ہے کہ ویسے بھی ان کا حق دگنا ہے اس کے اندر میری میراث میں. تو بہت سارے شرعی ہیلے اس انداز کے بھی علماء بتاتے ہیں جس کی اپنی ایک تفصیل ہے کہ مثلا وہ بچے سے اب اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اخراجات بھی باپ پے کر رہا ہے اور اس کے بعد میراث میں سے حصہ بھی اس کا دگنا ہو رہا ہے, تو وہ چاہے تو بچے سے اس نوجوان سے مصالحت کر سکتا ہے کہ دیکھو تمہارے یونیورسٹیوں کے اتنے اخراجات لاکھوں روپے کے مجھ پر واجب نہیں, اور ظاہر ہے کہ بچہ بھی ابھی کماتا نہیں, اس کو ضرورت ہے, تو اگر تم اپنی میراث میں سے جو تم کو ملے گی اس میں سے اتنے لاکھ روپے معاف کر دو تو پھر یہ والے پیسے تمہارے مالی ہم اخراجات جو ہیں تعلیم کے اس کے اوپر ان پیسوں کو لگا دیں. تو بہت ساری چیزیں اس انداز کی ہو سکتی ہیں کہ واجبات وغیرہ کی چیزیں پتہ ہوں تو بہت سارے اس طرح کے حل نکل سکتے ہیں خاندانوں میں, اور بہت ساری چیزوں سے انسان مشکلات سے بچ سکتا ہے. اچھا, ایک چیز مالی امر جو ہے بچے کا اور اس لحاظ سے رہ گیا ہے, اور وہ ہے نابالغ کے مال پر خمس کا مسئلہ. دیکھیے نابالغ کی جتنی سب چیزیں ہیں آپ نے سنا کہ یہ بچپن سے لے کر بچے کو ملنے والے بہت سارے تحفے ہیں, بچے کو ملنے والے عیدی ہیں, ظاہر بچت ہو رہی ہے اور وہ رکھے جا رہے ہیں, کیا اس کے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر خمس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس میں مراجع کے ذرا نظریات مختلف ہیں. آیت اللہ خوئی مرحوم یہ فرماتے تھے کہ نابالغیت کے زمانے کا خمس نہ ولی کے اوپر واجب ہے کہ وہ دے, اور نہ ہی بچے کے اوپر واجب ہے کہ وہ دے, اور بچے کے اوپر بھی بالغ ہونے کے بعد بھی واجب نہیں, بچے پر بالغ ہونے کے بعد بھی واجب نہیں ہے کہ ان نابالغیت کے زمانوں کے جو غیر استعمال شدہ چیزیں تھیں ان کا خمس نکالے, بالکل معاف ہے آغا خوئی کے فتوے میں. اچھا, امام خمینی کا اور رہبر معظم کا جو نظریہ ہے وہ ایک ہی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ نابالغیت کے زمانے میں تو خمس واجب نہیں ہے, نہ ولی کے اوپر واجب ہے اور نہ ہی بچہ تو خیر ابھی نابالغ ہے اس پہ کیا واجب ہوتا, ولی کے اوپر بھی واجب نہیں ہے, نہ اپنے مال سے نکالنا واجب ہے نہ بچے کے مال سے نکالنا واجب. البتہ جب بچہ بالغ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد وہ بالغ شخص خود ہی اپنا خمس بعد میں نکالے گا. یہ ان کا نظریہ ہے. آغا سیستانی فرماتے, رہبر معظم کا بھی یہی ہے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ بچے کے اوپر تو واجب نہیں ہے, وہ تو نابالغ ہے, اس پہ تو کوئی واجبات ابھی ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے مال کا خمس نکالے نابالغیت کے زمانے میں. اچھا, باپ کے لیے بھی یہ جو بچے کا ولی ہے اس پر بھی اپنے مال سے بچے کا خمس نکالنا واجب نہیں. بچے کا جو اپنا ہی مال موجود ہے اس سے بچے کا ولی اس کے مال سے خمس نکالے گا, یہ اس پر واجب ہے.
وہ دیکھے کہ 1 سال ہو گیا اس کو بچے کے اس مال کو. اب بچے کے ولی کے اوپر جو آغا سیستانی کا مقلد ہے باپ, اس کے لیے واجب ہو جائے گا کہ اس کے مال کا خمس نکالے بچے ہی کے. اچھا بچے کا اگر کوئی مال موجود نہیں ہے تو پھر باپ کے اوپر واجب نہیں ہوگا, لیکن بچے کا اگر کوئی مال موجود ہے تو اس کے لیے واجب ہو جائے گا کہ اس کے مال سے خمس نکالے. اچھا دیکھیے اس کے اندر بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں. یہ جو ابھی آپ نے سنا تھا نا کہ جیسے آغا خوئی کا صرف یہ نظریہ تھا, تو آغا خوئی جس وقت حیات تھے تو ان کے اکثر مقلدین جو اب بھی ان کی تقلید میں خیر وہ تو اب بھی اس مسئلے پہ عمل کر سکتے ہیں کہ دیکھیے لڑکی کے جہیز کے لیے جو چیزیں جمع کرتا ہے باپ, ان جہیز کی چیزوں کا خمس نکالنا واجب نہیں ہوتا ہے. ہاں البتہ پیسے جمع کرے گا تو خمس نکالنا واجب ہوگا پیسوں پر, لیکن چیزیں وہ یہ بھی اس میں بھی بہت ساری شرطیں ہیں کہ مثلا باپ کی مالی حیثیت اتنی کم ہو کہ وہ آہستہ آہستہ کر کے جہیز کی چیزیں جمع کر رہا ہو. اگر باپ کی مالی حیثیت زیادہ ہے اور وہ جمع کرنا شروع کر دے سالہ سال میں چیزیں بھی, تو اس کے اوپر بھی باپ کو خمس دینا پڑے گا. لیکن اگر چیزیں جمع کر رہا ہے اور غریب ہے تو پھر ان چیزوں کو جمع کرنے کا خمس نہیں دینا ہے, چاہے کئی سال اس طرح سے گزر جائیں شادی تک. اور کیش جمع کر رہا ہے اگر باپ تو خمس دینا اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. اچھا آغا خوئی کے اس مسئلے کا فائدہ اٹھا کر ان کے مقلدین ایک کام کیا کرتے تھے, صرف آپ کو دماغی طور پہ کہ آئندہ کبھی تقلیدوں کے اندر یہ مسئلہ آئے تو آپ کے دماغ میں رہے کہ ایک چیز ہو سکتی. یہ کرتے تھے کہ باپ یہ کرتا تھا جو آغا خوئی کی تقلید میں تھا, وہ اس لڑکی مثلا اس نے کہا کہ اس کے لیے کیش اگر جمع کروں گا میں تو اس کے اوپر تو خمس دینا پڑے گا. تو وہ یہ کرے مثلا 3 لاکھ روپے بچی کی شادی کے لیے بچی کی ملکیت قرار دے دے کیش. ان کی تقلید میں ہونے کا فائدہ یہ تھا کہ نابالغیت کے زمانے میں بھی خمس نہیں تھا, اور نابالغیت کے زمانے کا پیسہ اور چیزیں کتنی ہی پڑی رہیں ساری زندگی تب بھی خمس نہیں تھا. تو یہاں تک کہ بچی کی جب شادی کا معاملہ قریب آتا تو وہی 3 لاکھ کے 3 لاکھ پورے اس کی شادی کے اوپر خرچ ہو جاتے بغیر خمس نکالے, رقم کم بھی نہ ہوتی. تو یہ میں نے ایک ویسی ایک چیز بتائی کہ بعض اوقات بہت سے مسائل شریعت کا اگر علم ہو تو بہت ساری چیزوں سے آدمی استفادہ کر سکتا ہے, اس کے لیے کچھ آسانیاں نکل سکتی. تو بہرحال اس کے بعد مالی امور کے بعد بچے کے ازدواجی امور یعنی نابالغ بچہ اور بالغ لڑکی کے بھی کماری لڑکی کے ازدواجی امور کی ولایت یہ باپ اور دادا کے پاس ہوتی ہے, جو کہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے. رحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و